کلام تو اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ آپ کو عروج کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تو ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اب عروج جو ہے نا وہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ جو آپ شعر کہتے ہیں اس میں جو اس کے اصول ہوتے ہیں، جو اس کے قواعد ہوتے ہیں، اس پر جو مضمون ہے نا اس کو عروج کہتے ہیں، جس میں دیکھا جاتا ہے کہ وزن صحیح ہو شعر کا، اس کا قافیہ ردیف صحیح ہو، اس کی زبان صحیح ہو، محاورہ صحیح ہو. تو وہ سارے ایک بڑی لمبی چوڑی اس میں وہ علم ہے، علم عروج. تو حضور نے پہلی دفعہ انہیں انٹروڈکشن دی ہے کہ یہ عروج ہوتا ہے، اس میں یہ بیلنس ہوتا ہے، اور یہ وزن کے بغیر بے وزن شعر کوئی سنتا نہیں. تو انہیں بجائے لیکن پھر اس کا جو لب لباب جو تھا نا ڈسکشن کا، حضور نے فرمایا کہ جو احمدی شاعر ہوتا ہے اس میں 3 خصوصیتیں ہونی چاہیے. نمبر 1 کہ اگرچہ شاعر، آپ پتہ شاعری جو ہے اس میں مبالغہ کافی ہوتا ہے، یعنی لوگ جھوٹ کو بڑھا چڑھا کے بات کو کرتے ہیں، اس کو پسند بھی کیا جاتا ہے کہ احمدی شاعر جتنا بھی مبالغہ کرے اس میں جھوٹ نہیں ہوتا. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے یہ فرمایا حضور نے کہ جو بھی وہ شعر کہتا ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی یعنی کوئی مقصد ہوتا ہے، بلا وجہ بلا مقصد وہ شاعری بجائے شاعری نہیں کرتا، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اور تیسری بات حضور نے بتائی کہ اس کی جو شعر ہوتا ہے اس میں شعریت ہوتی ہے. شعریت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سننے والا نا اس کے کان کو اچھا لگتا ہے، وہ ردم ہوتی ہے، اس میں وزن ہوتا ہے، اور وہ کوئی بات جو عام بات ہے اس کو بھی ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ وہ دل میں جگہ پا لیتی ہے اور بندہ اس کو یاد رکھتا ہے اس کے. اور کئی شعر تو ایسے تو بندہ سنتے ہی یاد ہو جاتے ہیں وہ خود. تو یہ شعریت ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا تو حضور نے فرمایا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں. تو میری جو شاعر بننے کی داستان یہ ہے کہ میں نے شاعری تو میں نے نہیں کی بچپن میں، لیکن میں پڑھتا تھا. شعر کا پڑھنے کا ہم سب کو شوق تھا. غالب کے شعر، میر تقی میر کے شعر، پھر درسمین بیت بازی میں آپ کو پتا ہے حصہ لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ شعروں کا شوق پیدا ہوا تھا. لیکن پہلا جو فارمل میں نے شعر جو لکھا تھا، ایک میں نے پہلے نظم لکھی 71 میں جب بنگلہ دیش بنا ہے نا تو میں نے ایک نظم لکھی تھی بنگلہ دیش کے بارے میں. اور اس کا شعر ایک مجھے یاد ابھی بھی کہ جو اب ہے بنگلہ دیش تھا حصہ وطن وہ، اب ہو گیا جدا ہے مجھ سے میرا چمن وہ. یہ شعر 71 میں نے لکھا تھا. اور 71 میں 9th میں پڑھتا تھا. تو یہ پہلا تھا. اس کے بعد میں نے بس میں تحریر لکھتا تھا نثر. تو میرے جو کالج کے جو مجلہ ہوتا ہے نا اس میں شائع ہوتے تھے ہر سال مضامین. تو 84 میں فوج میں چلا گیا تھا ڈاکٹر بننے کے بعد. تو اب حضور وہاں سے یہاں آ گئے یو کے میں، اور ہم لوگ فوج میں تھے، حالات ٹھیک نہیں تھے اس وقت. تو میں نے پہلی نظم ایک پنجابی کی نظم لکھی تھی، اور میں نے لاہور رسالہ جو شائع ہوتا ہے لاہور سے ثاقب زیروی صاحب کا، ان کو میں نے بھجوا دی. میں نے کہا دیکھیں کیا کمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. تو انہوں نے وہ پورے آدھے صفحے کے نا لاہور کے وہ شائع کر دی. تو کوڑا کینٹ میں تھا میں اس وقت. تو وہاں سے میری شاعری کی جو ہے، اور وہ اس کے بعد چونکہ حضور یہاں آ چکے تھے تو میں نے نظم لکھ کے حضور کو بھجوائی حضور کے خدمت. تو حضور نے اس میں کمنٹ دیا، اور وہ لیٹر مجھے ہادی علی چودھری صاحب اس وقت ہوتے تھے پرائیویٹ سیکرٹری. تو وہ میں جب یہاں آیا تو حضور کو انہوں نے حضور کے ہاتھ لکھا ہوا جو تھا وہ مجھے دے دیا کہ یہ جواب ہے تمہارا. تو اس پہ لکھا تھا کہ اردو میں بھی لکھتے ہیں، اور تھوڑا سا گیپ دے کے آگے لکھا ہے لکھا کریں. 84 کی بات. تو ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਤਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਸ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝੇ ਜੇ ਵੀ ਗੈਪ ਦੇਣਾ بالکل اس کی مقصد ہے. اور مجھے یہ آج سمجھ آیا کہ یہ گیپ کیوں ہوا. گیپ ہوئے
ये रब ताला अल्लाह ताला वालों बिल्कुल, कुदरती तौर से ये गैप है। बीच में कोरोना भी आया था, उसके साथ तो नहीं तलक शाही का? नहीं नहीं, कोरोना से नहीं आता ताल्लुक। वैसे कोरोना के मतलब मेरी पूरी एक चैप्टर है इसमें, जो पहली मेरी किताब है ना। अच्छा, तो वो मैं आपको नज़म पहले सुनाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका टेस्ट बनेगा, फिर उसके बाद मैं बाकी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। जो पंजाबी आप सबको समझ आती है ना, हाँ जी, सारे ही समझ रहे सियालकोटियां तो डेफिनेटली आती है। तू दस पक्का है। तो जिसको नहीं समझ आता शराब नहीं आती। फिर आपको एक मैं मज़ेदार सुनाऊंगा वाकया। चलें अब आ जाए चलिए सामने। हाँ जी, वो पंजाबी नज़म ये सी कि सच्ची गल ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਦਮੀ ਨਾ ਮੋਤੀ ਰੋਲ। माशाल्लाह। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਦਮੀ ਨਾ ਮੋਤੀ ਰੋਲ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਨ ਬਥੇਰੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ। वाह फौज का बहुत मंत्र था ना। ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮੁਕਾਬਲ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਤੇ ਹਾਮਾਨਾ ਫਿਰੌਨਾ ਵਰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਲ। बिल्कुल। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮੁਕਾਬਲ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਹਾਮਾਨਾ ਫਿਰੌਨਾ ਵਰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਲ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ठीक ਅੱਖਾਂ है ਨਾਲ। ठीक है। ਤੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇਖਣ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਾइंड हो जाता है। तो 1400 ਸਾਲ ਚੁੱਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇਖਣ ਛੱਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੋ ਚੰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਾਨਣ ਵੀ ਸੀ ਕੋਲ। ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੋ ਚੰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਾਨਣ ਵੀ ਸੀ ਕੋਲ। ਆਪਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ था ਉਹ। बिल्कुल ऐसे। ਇੱਕ ਤੇ ਚੰਦ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ फिर फौजी मंजर है कि आसे पासे छवि कुआड़े, छवि कहते हैं बर्छी को। आसे पासे छवि कुआड़े ते किन्नू जख्म वखाम। आसे पासे छवि कुआड़े किन्नू जख्म वखावा ते ठंडियां हावां होके भरना ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋ। ਤਾਰਿਕ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਠੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ 84, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। आवाज तो बहुत बढ़िया सी। बहुत आला बहुत आला। आवाज तो ये साइकिल बहुत ही- हजूर से भेजी आपने? जी ये मैंने हजूर को भेजी थी। इस पे हजूर ने कमेंट किया ना, उर्दू में भी लिखते हैं और थोड़े गैप के बाद ना लिखा करें। पहले दो शेर तुम्हारे को दोबारा। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਈ ਤੇ ਦਮੀ ਨਾ ਮੋਤੀ ਰੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲੇ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ। जी बिल्कुल। ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਨ ਬਥੇਰੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ। उथे वैसे बात नहीं सुनेंगे आपकी, लेकिन सू लगा के बैठे होते थे ये क्या कहता है। सन तो सब पता था, मैं इतनी मस्जिदें बन रही हैं सब पता। ते कौन है जेड़ा यार मुकाबिल उच्चा बोले बोल ते हामाना फिरौना